الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے یکساں سعادت ہیں کہ ہمیں ان مبارک ایام میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ذکر اہل بیت کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم ان کی محبت میں ہمیں جلائے، اور اللہ ان کی محبت میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، آج کے اس اجتماع میں گفتگو کا عنوان ہے ذکر اہل بیت بطریق اہل سنت۔
اور اس پر میں چند ضروری شواہد اور چند ضروری بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہم اور آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے تو امام کا پڑھنا ہی پیچھے والے کے پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ الگ سورتیں، الگ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا۔ اب سورہ فاتحہ کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں۔ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ چونکہ صراط مستقیم کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی محفل میں زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ساری لکیروں میں یہ جو سیدھی لکیر ہیں اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور شیطان جو بیٹھا ہوا ہے اغوا کرنے کے لیے، تو چونکہ جو لکیر حضور علیہ السلام نے کھینچ کر صراط مستقیم قرار دیا وہ تو ہے ہی سیدھی سڑک، جنت کا سیدھا راستہ، دائیں بائیں تو سارے شیطان ہی کے راستے ہیں، تو اس پر تو وہ کیوں بیٹھے گا؟ وہ تو بنائے ہوئے ہی اس کے ہیں۔ شیطان کی بات بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کی تو یہی تو کہا شیطان نے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بھی ضرور اے اللہ تیرے دیے ہوئے صراط مستقیم پر تاک لگا کر گھات میں بیٹھوں گا، اور اس صراط مستقیم پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا۔ تو اب ایک تو صراط مستقیم کے دائیں بائیں کئی لکیریں ہیں، اور جو سیدھی لکیر ہے صراط مستقیم اس پر شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم طلب کرتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے جاننا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور یہاں صراط مستقیم کا معنی سمجھتے ہوئے ایک مزید بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو عقائد سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ محض عبادت کی بات کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اور عقائد کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے صرف نماز روزے کی بات کرو۔ ہم کہتے جس نماز پر اتنا زور دیتے ہو اور جس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو ذرا اس میں صراط مستقیم کے معنی پر بھی تو غور کرو کہ یہ صراط مستقیم جو ہم رب سے مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو صراط مستقیم کا معنی کوسمبا سے کربلا تک پہنچاؤں گا کہ صراط مستقیم کیا ہیں۔ حضرت
ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے استاد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے نور الانوار۔ نور الانوار کا معنی بھی دیکھو، نور یہ واحد ہیں اور انوار یہ جمع ہیں، یعنی ہزاروں نوروں کا نور اس کتاب میں جمع ہے۔ اور یہ کتاب بھی انہوں نے نور نگر مدینہ طیبہ میں لکھی ہے، اور وہاں کے علماء کی فرمائش پر لکھی ہیں، اور اتنی بنیادی اصول فقہ کی کتاب ہیں کہ جب تک پڑھا نہیں دی جاتی طالب علم کو عالم کی سند نہیں دی جاتی۔ اتنی بنیادی کتاب، انوار کا نور جمع ہے، جس میں نور نگر میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہیں، علماء عرب کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے صراط مستقیم کا کیا معنی بتایا ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں صراط مستقیم کا معنی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ۔ ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی، دھیان سے سننا، یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو یاد رکھو گے تو یہی باتیں ہیں اصل اور بنیاد، کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہو۔ افراط کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھا دینا، اور تفریط کس کو کہتے ہیں؟ حد سے گھٹا دینا۔ حد سے بڑھانا اور حد سے گھٹانا، ان دونوں سے جو رستہ پاک ہوتا ہے اس رستے کو صراط مستقیم اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اب یہ حد سے بڑھانا، حد سے گھٹانا، دونوں سے پاک راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حد سے بڑھایا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حد سے گھٹایا؟ کہ جن کی نسبت یہ کہا گیا کہ افراط و تفریط سے پاک راستہ صراط مستقیم ہے، تو آگے بات گول مول ہمارے بزرگ کرتے ہی نہیں، کہ آدھی بات کریں صاف اور آدھی گنگنا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں ایسے کئی گنگنیے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایسی صراحتاً بات کا مقام آتا ہے تو گنگنا لیتے ہیں، کہ بات کو یوں چبا کر بیان کر جاتے ہیں کہ حقیقت بالکل کھل کے آیا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ افراط اور تفریط سے پاک راستہ ہو، تو یہ افراط کیا ہے، تفریط کیا ہے؟ انہوں نے خود نور الانوار میں یہ نور بھی ذکر کیا اور فرمایا لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي بَيْنَ الرِّفْزِ وَالتَّفْرِيطِ الَّذِي بَيْنَ الْخُرُوجِ، یعنی رافضیوں کے افراط سے اور خارجیوں کی تفریط سے، ان دونوں سے جو رستہ پاک ہوتا ہے وہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ رافضی حد سے بڑھاتے ہیں اور خارجی حد سے گھٹاتے ہیں۔ رافضیوں نے حد سے کیا بڑھایا؟ رافضیوں نے یہاں تک حد سے بڑھایا کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی یہ لکھ دیا کہ اصل نبوت تو ان کے پاس آنے والی تھی، جبریل خطا کر کے حضور کے پاس چلے گئے۔ یہ ہے حد سے بڑھانا۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبوت میں مولا علی اور حضور دونوں پارٹنر تھے، آدھی آدھی نبوت تھی۔ اور تیسرا ان کا افراط، حد سے بڑھنا یہ ہے
کہ وہ حضرت مولا علی کو اور ائمہ اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تو یہ ہے حد سے بڑھا دینا۔ اور دوسری طرف خارجیوں کا حد سے گھٹانا دیکھو تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت مولا علی تک پر خارجیوں نے شرک کا الزام لگا دیا۔ آپ نہروان کی جنگ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ حرورا کے خارجیوں کے ساتھ مولا علی کی جنگ کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے مولا علی پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ رب العالمین آپ نے شرک کیا۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر شرک کا معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ الزام لگایا، جنہوں نے اسلام کے ظہور سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ ان کا دامن اقدس و اطہر ہر زمانے میں ہر وقت شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک رہا، مبرہ رہا، کبھی شرک اور کفر کی طرف نہیں گئے۔ خارجیوں نے وہ گھٹایا ان کو حد سے بھی نیچے کہ معاذ اللہ ان پر کفر کا الزام لگا دیا۔ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تم رب سے صراط مستقیم مانگتے ہو؟ ہاں مانگتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو صراط مستقیم کیا ہے؟ ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ کہا پھر جانو، میں حرم سے تمہیں بتا رہا ہوں اور ہزاروں نوروں کا نور جمع کر کے نور الانوار میں لکھ رہا ہوں کہ صراط مستقیم یہی ہے کہ ان رافضیوں کے غلو اور حد سے بڑھانے سے بھی بچو اور ان خارجیوں کے حد سے گھٹانے سے بھی بچو۔ تم صراط مستقیم پر اسی وقت رہو گے جب کہ تم عقیدہ اہل سنت پر قائم رہو گے۔ تو اہل سنت ہی اہل جنت ہے، اہل سنت ہی اہل جنت ہے، وہ جنت جائیں گے۔ اب اہل سنت جو اہل جنت ہیں وہی صراط مستقیم پر ہیں، کیونکہ یہاں رفض کا دخول نہیں، یہاں خروج کو گنجائش نہیں۔ لیکن جو بتایا حرم کی پاک سرزمین سے کہ رفض اور خروج سے پاک ہو، وہ صراط مستقیم، وہ اہل سنت ہے۔ اس کا رابطہ کربلا سے کیا ہے؟ ابھی میں 2 دن پہلے رات کو الکامل فی التاریخ کی 3ری جلد مطالعہ کر رہا تھا، اور میں نے دوران سفر حافظ مشتاق صاحب کو بھی بتایا کہ دیکھو یہ عربی کے 20 صفحات میں نے پڑھے تب جا کر مجھے یہ عبارت ملی۔ کئی کلومیٹر تک انہوں نے ڈرائیونگ کی اور میں مسلسل اس عبارت کو تلاش کرنے کے لیے صفحات کھنگالتا رہا۔ تقریباً 20 عربی صفحات کو پڑھنے کے بعد وہ عبارت ملی جس میں امام حسین نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا جو اس وقت کے یزیدیوں کے سامنے آپ نے بات رکھی تھی۔ جب یزیدی کسی بھی بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ نے اتمام حجت کے لیے، یعنی بات فائنل کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی عذر اور بہانہ ان کا رہنے ہی نہ دوں، آپ نے فرمایا اولم یبلغکم قول مستفیض، اے یزیدیو کیا تم تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور نہیں پہنچی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، جو حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی جان حسن مجتبیٰ کے بارے میں بتائی۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ کیا حضور نے بتایا تھا۔ امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے اس حدیث کو کربلا میں پڑھ کر سنایا کہ نانا جان نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ کہا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن اور حسین
تم دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. تو سنیت پر بیان کرنا، سنیت پر گفتگو کرنا، سنیت پر قائم رہنے کی ترغیب دلانا، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ کربلا کا پیغام ہے. اور آج اگر کسی کو دلائل سمجھ میں نہیں آتے اور عوام کو واقعی میں نہیں سمجھ میں آتے، چونکہ جو باتیں 15-20 سال تک پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، اگر وہ بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو پھر اس کے لیے وقت بھی تو اتنا درکار ہوتا ہے. لیکن کمال کر دیا کربلا میں امام حسین نے. ایک ہی حدیث ایسی سنا دی کہ جو دلیلیں کتابوں میں نہ پڑھ سکے، امام حسین کے ایک جملے نے قیامت تک کے لیے اس کے سامنے حق اور باطل کی راہوں کو روشن فرما دیا. آپ نے کیا فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں کہا کہ تم دونوں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. الحمدللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے حسین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اسی لیے تو ان کی یاد کی محفلیں لگا کے بیٹھے ہیں. ان کے ذکر سے پیار ہے، ان کی شان سے پیار ہے، ان کے قصیدے اور منقبتیں پڑھنے سے پیار ہیں. اب غور کرنا یہاں پر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اے توجہ آپ لوگوں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر صراط مستقیم کی تفسیر کیا کی؟ بین الرفض والخروج، جس میں رفض بھی نہ ہو خروج بھی نہ ہو. اور رفض کیا ہے خروج کیا ہے بتا چکا میں. تو اب اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہی صراط مستقیم اہل سنت ہے. اور کربلا میں امام حسین نے اسی سنیت کا حوالہ دیا کہ نانا جان نے کہا ہے کہ تم دونوں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اب غور کرنا یہاں پر، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو کتنا مشکل تھا 72 کے مقابلے میں ایک کو پرکھنا. چونکہ کثرت جن کی ہوتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کیسے جانا جائے، کیسے پہچانا جائے. چونکہ جھوٹے جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں سچے کی بات دب جاتی ہے نا. تو 72 ایک طرف اور ادھر ایک جنتی ایک طرف. مگر وہ ایک کون ہیں؟ اگر آج چہرے مہرے کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے، نماز اور ظاہری لبادے کی وجہ سے کسی کو فرق سمجھ میں نہیں آتا، تو کربلا میں ادھر بھی چہرے مہرے والے ایک جیسے، ادھر بھی چہرے مہرے ظاہری لباس. اب دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، دونوں طرف نام اسلام کا رکھنے والے، مگر اس کے باوجود حق پر کل بھی وہی تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے، اور آج بھی حق پر وہی ہے جو امام حسین کے ساتھ ہے. تو امام حسین یہ حق کی پہچان اور علامت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں حق کی پہچان یوں ہوں کہ میں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اب ان 72 میں 2 بڑے ہیں، جن 2 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں ہیں، روافض اور خوارج. بین الرفض والخروج سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان تو ہمارے سلسلے اشرفیہ کے بانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ خارجیوں کے بھی 12 فرقے ہیں اور رافضیوں کے بھی 12 ہیں، اور پورے کے پورے ٹوٹل 72 کے 72 مخدوم پاک نے لکھے ہیں. خلیل بھائی ابھی لطائف اشرفی مجھ سے مانگ رہے تھے اور ان کو مل بھی گئی، اس میں دیکھ سکتے ہیں.
72 کے 72 مخدوم پاک نے لکھے، اور 72 کے 72 کا عقیدہ کیا ہے جس عقیدے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، کفر میں گئے، وہ عقیدے بھی مخدوم پاک نے لکھے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں صوفی ہوں اور میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، ان سے پوچھو کہ تو مخدوم پاک سے بڑا صوفی ہے؟ جی، ایک ایسے صوفی ہم سے ملے تھے جب میں گلبرگہ شریف ہم لوگ گئے تھے 2 روزہ کنونشن میں، تو بڑوچ سے میں مولانا الطاف صاحب ہم لوگ بیٹھے، تو میں نے لطائف اشرفی کی یہ باتیں مولانا الطاف صاحب مصباحی ان کو بتائی کہ دیکھو مخدوم پاک نے یہ 72 فرقے اور ان کے نام اور ان کے عقیدے بھی بتائے ہیں۔ ان میں رافضیوں کا 10واں فرقہ مخدوم پاک نے لکھا ہے لاعنیہ، اور مخدوم پاک نے لکھا یہ لاعنیہ فرقہ وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ اور ماں عائشہ صدیقہ پر لعن طعن کرتا ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ مخدوم پاک نے اس کو کہا وہ رافضی ہیں۔ میں نے یہ بات تو یہاں بھڑوچ سے ٹرین میں بیٹھتے ہی بتا دی۔ بمبئی سے ٹرین چینج کی، پھر ہم بیٹھے اور فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، تو جب بمبئی سے بیٹھے تو ایک پیر صاحب تھے جن کے مرید نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہمارے پیر صاحب کے سونے کی جو برتھ ہیں وہ تھوڑی اوپر نیچے ہیں، ان کی کمر میں درد ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا تبدیل کر دیں۔ تو تبدیل کر دی ہم نے۔ اب اس کے بعد وہ، میں اوپر تھا، یہ نیچے تھے، اور ادھر سامنے مولانا الطاف صاحب تھے۔ فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ بیدار ہوئے تو وہ عالم رویا اور عالم منام میں رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے تفسیر قرطبی کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے وہی عبارت اور وہی لفظ ملے جو مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں لکھے تھے۔ تو میں نے وہاں اوپر بیٹھے بیٹھے ہی مولانا الطاف صاحب کو بتایا، وہ بھی کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھو مخدوم پاک نے جو عبارت لطائف اشرفی میں لکھی ہیں، لگتا ہے کہ وہ تفسیر قرطبی سے نقل کی ہیں، کہ یہ پورا بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ اپنے اکابر کی عبارتوں پر عمل کرتے اور نقل کرتے، تو مخدوم پاک نے تفسیر قرطبی کا یہ حوالہ یہاں نقل کیا ہے۔ اور پھر میں نے عربی لفظ جو رافضیوں کے 10ویں فرقے لاعنیہ کے حوالے سے مخدوم پاک نے اردو میں تھے، وہ میں نے عربی میں پڑھ کے ان کو سنائے، اور جیسے ہی میں نے حضرت امیر معاویہ کا لفظ بولا، نیند کھل گئی ان کی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ یوں کان لگا کے سن رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے نیچے اب سننے والے 2 ہو گئے ہیں۔ ایک تو سامنے مولانا الطاف سن رہے تھے، مگر جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا نام آیا یہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ اچھے اچھوں کو جگہ دیتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یوں جاگ گئے اور کان لگا کر یوں سننے لگے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی سن رہے، میں مولانا الطاف کو بتا رہا ہوں۔ پھر بات ختم ہو گئی، ہم لوگ سو گئے۔ پھر جب گلبرگہ شریف اترنے کی باری آئی تو جیسے 15 منٹ پہلے بندہ اپنا سامان طے کرتا ہے کہ بھئی اب اسٹیشن آنے والا ہے، میں نیچے اترا تو وہ پیر صاحب میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ابھی آپ صبح صبح کچھ بات کر رہے تھے معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میں بات کر رہا تھا۔ کہ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والا، ان پر طعن کرنے والا، یہ رافضی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا لیکن ہم صوفی مشرب رکھتے ہیں اور ہم صوفیہ ان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مجھے یہ بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مخدوم پاک کو جانتے ہیں، ان کا دیا بہت مشہور ہے آسیب دور کرنے کے لیے۔ مخدوم پاک کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مخدوم پاک کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا ہم انہیں صوفی ہی نہیں، صوفیوں کا امام مانتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کو نہیں مانتے، مخدوم پاک لکھتے ہیں جو معاویہ کو نہیں مانتا ہم اسے سنی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا وہ تصوف
جو روافض اور شیعوں سے تم نے پڑھ رکھا ہے وہ رکھو اپنے پاس. ہمیں تصوف کیا ہے وہ داتا گنج بخش نے پڑھایا ہے. ہمیں تصوف کیا ہے وہ غوث اعظم نے پڑھایا ہے. تصوف کیا ہے وہ ہم نے رسائل کشیریہ میں ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری سے پڑھا ہے. تصوف کیا ہے ہم نے شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ سے پڑھا ہے. تصوف کیا ہے ہمیں مخدوم پاک نے پڑھایا ہے. اس کے بعد ان سے کوئی جواب ہی نہیں بن پائے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ تو چلو ہمارا ان سے سابقہ پڑ گیا، باقی ایسے تو کتنے ہو گئے. اب بیچاری سنی عوام کا سب سے بڑا مرض ہی لا علمی ہے. اب ان کے سامنے یہ بات کہنے کہ صوفیہ نہیں مانتے تو یہ بیچارہ ڈر جاتا ہے. وہ صوفیہ تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ جعلی صوفی نہیں مانتا. جس کو داتا صاحب کہتے ہیں یہ صوفی نہیں، یہ مستصوف ہے، بزم خیش بنا ہوا صوفی. تو یاد رکھنا یہ صراط مستقیم رفض اور خروج سے پاک رستہ. معاویہ کو نہ ماننا یہ بھی رفض ہے، اور جو ان پر تانا کرتا ہے وہ بھی رافضی ہے. تو وہ صراط مستقیم ہر نماز میں کیا پورا دن بھی پڑھتا رہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کی تشریح میں آگے امام حسین نے کربلا سے کہا جو صراط مستقیم تم رب سے مانگتے ہو وہی صراط مستقیم سنیت ہے، اور ہم انہی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہاں قابل توجہ جو بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 کے مقابلے میں ایک کی پہچان بتا دی کہ وہ سنی ہوں گے. اب روافض جن کی 12 شاخیں ہیں، خوارج جن کی 12 شاخیں ہیں، امام حسین نے کہا ہم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. تو کوئی کتنا ہی ان کی یاد منائے اور سینہ پیٹے، بال نوچے، یہ کرے وہ کرے، کربلا سے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اے رافضیوں ہم تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. کربلا سے امام حسین نے کہا اے سنیوں ہم تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی نہیں. تو رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، یہ امام حسین بتا گئے. اور پھر سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو آج کئی اپنے آپ کو سنی کہلانے والے دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. جی اہل سنت والجماعت، یہ انہیں لکھنا بھی نہیں آتا. یا تو اہل سنت و جماعت لکھا جائے گا یا اہل السنت والجماعت. تو یہ نئے بنے ہوئے اہل سنت والجماعت. تو سنیت کی ستھری چادر تو واقعی میں ہے ہی عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے، مگر جو یہ لبادہ اوڑھنا چاہتا ہے سنیت کا، آج تو کسی کی دکان ہو، کسی کی بڑی پروڈکٹ تیار ہوتی ہو اور اس کا مارکہ کوئی غیر استعمال کر جائے، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے کہ ہمارے نام سے تو بیچ رہا ہے. دکانوں پر لوگ لکھ کے رہتے ہیں ہماری آنا سوائے کوئی شاخہ نہ تھی، جی کہ ہمارے نام کا کوئی استعمال نہ کر جائیں. تو سنی اپنے نام کا کسی کو استعمال نہیں کرنے دے گا جب تک کہ اس کا عقیدہ سنی نہ ہو جائے. اب ادھر فتاوی رشیدیہ میں پوچھا گیا ان کے مولانا سے رشید احمد گنگوہی سے کہ 10 دنوں میں ذکر اہل بیت شہدائے کربلا کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا اگر صحیح روایتوں سے بھی ذکر حسین کیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں. سبیل لگانے کا پوچھا گیا، کہا سبیل لگانا یا شربت اور سبیل میں چندہ دینا یہ بھی جائز نہیں.
ہم کہتے ہیں کربلا سے، تو امام حسین کہتے ہیں ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اگر تو سنی ہوتا تو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہ ہوتے، کیوں نہ تو ان کا ذکر کرتا، اور کیوں نہ تو ان پر ایصال ثواب کرتا، مگر تو نے خود لکھ کر کے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب ہے میرے پاس، اظہار حق جس کا نام ہے، حق کا اظہار اس میں انہوں نے کیا ہے، جس میں انہوں نے حق کا اظہار کیا، اور واقعی میں انہوں نے حق کا اظہار کیا اس میں، کہ جو ان کی حقیقت ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کیا لکھا؟ نظر محمد قاسمی ہیں، اس نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے، اور حضرت قاری طیب صاحب تو انہیں متقی اور امیر المومنین مانتے ہیں۔ اب سنیوں، یہ امام حسین نے سمجھایا کربلا سے کہ ہم دونوں بھائی یزیدیوں، امام حسین قیامت تک کے یزیدیوں کو دیکھ رہے تھے، وہاں کے یزیدیوں کو بھی کہا اور یہاں کے یزیدیوں کو بھی کہا، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم کوسمبا سے کربلا تک چلیں گے، کہ وہاں کے یزیدیوں کو سامنے رکھا اور قیامت تک کے، اور کہا ہم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے سچے سنیوں، تم سمجھ لو، اگر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے اگر سنی ہوتے تو کیا وہ امام حسین کا صحیح روایتوں سے ذکر نہ کرتے؟ کیا امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے والوں کو متقی مانتے، امیر المومنین مانتے، اس کی حمایت کرتے؟ یہ سارا لکھ کر کے انہوں نے خود بتا دیا کہ اے حسین، تم جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہم وہ سنی نہیں ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ صراط مستقیم اہل سنت ہے، اور اہل سنت کون ہے؟ امام حسین نے کربلا سے کہا کہ جن سنیوں کی آنکھوں کی ہم ٹھنڈک ہیں، رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اور جو ہمیں ہمارے وجود کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے فضائل و مناقب کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، حقیقت میں وہی سنی ہے۔ تو اس بات سے سمجھ میں آ گیا کہ کربلا میں ایک حدیث امام حسین نے پڑھی، جنہیں دلائل ہزاروں کتابیں سمجھ میں نہیں آتی، میرے امام نے صرف ایک حدیث پڑھ کر کے سب کی پرکھ عطا کر دی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ خلیل صاحب، یہ اتمام حجت کرنے میں یہ سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ اتمام حجت کرنے والا کوئی موت سے معاذ اللہ ڈر رہا تھا، اتمام حجت کرنے میں قیامت تک آنے والوں کو بھی تو کچھ دینا تھا، اور اسی کتاب میں ہے، امام حسین نے کہا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اے لوگوں میں جان تو دے رہا ہوں، مگر قیامت تک آنے والوں کے لیے میں روشن راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہوگی، طریقہ ہوگی، نمونہ عمل ہوگی، تم مجھے دیکھو گے، حق کی پہچان مل جائے گی۔ اب دیکھو، صراط مستقیم، سنیت، کربلا، نہ روافض نہ خروج، سنیت بنام حسینیت، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں ہم جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، ان دنوں کو منانا کیسے ہے، تو اس سلسلے میں میں پھر عشق محبت کے امام کی بات کر دیتا ہوں، یہی کہ یہ دن منانے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان 10 دنوں کو کیسے منائیں، مرثیے گائیں، کود ناچ کریں، کیا کریں؟ تو امام اہل سنت فرماتے الجواب، مسلمانوں کو ان ایام میں صدقات و خیرات و میراث و حسنات کی کثرت چاہیے، یعنی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، نیکیاں کرو، ایصال ثواب کرو۔ یہ تو اللہ نے لکھ دیا، آگے لکھتے ہیں خصوصاً روزہ رکھنا، خصوصاً روزے عاشور کا، 10ویں کا روزہ، کیا ہے وہ؟ کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب
اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی۔ اب یہ جو اہل سنت والجماعت ہے نا، وہ کچھ جاہل لوگوں کے عمل کو دکھا دکھا کر یہ کہتے یہ دیکھو بدعتی، یہ دیکھو بدعتی۔ ارے تم بدعتی ہو، یہ ہے امام اہل سنت کا پیغام۔ ہم ان خرافات کو نہیں مانتے جو لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف ہے۔ آپ فرماتے 10 دنوں کو منانا ہے تو کیسے؟ صدقات کرو، خیرات کرو، حسنات کی کثرت کرو، روزے رکھو، خاص طور پر 10ویں کا روزہ رکھو، کیونکہ 1 سال کے روزوں کا ثواب گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ یہ کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ صدقات، خیرات، نیکیاں، روزے رکھے، اب کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی سوال کر سکتا ہے نا، تم نے صدقات خیرات تو کر دیے، روزے بھی رکھ لیے، اس کا کربلا والوں سے کیا تعلق؟ تو اب آگے امام اہل سنت لکھتے ہیں حضرت شہزادہ گلگوں قبا امام حسین شہید کربلا و دیگر شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ بلکہ ان روزوں وغیرہ تمام حسنات کا ثواب اسی جناب گردوں قبا کہ جن کا مرتبہ آسمان سے بلند ہے، اسی جناب گردوں قباب کی نظر کریں، روزے بھی رکھو، صدقات بھی کرو، نیکیاں بھی کرو، اور سارا ثواب اس کا کربلا والوں کو پہنچاؤ۔ یہ ہے سنی طریقہ اہل بیت کی یاد منانے کا۔ اور آگے فرماتے ہیں گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں، اور نیک پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں، سب خیر ہیں، کھچڑا، پلاؤ، فرنی جو چاہیں اور بے دقت میسر ہو برادری میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، نیک نیت سے سب ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ ہیں اہل بیت کی یاد منانے کا طریقہ۔ اب چونکہ یہ کھچڑا بھی آ گیا تو اب ظاہر سی بات ہے جو نئے نئے سنی بنے ہیں ان کو تو درد ہوگا ہی ہوگا۔ انہیں تو یہ کہنا ہی کہنا تھا کہ یہ کہاں سے ثابت، یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا، دیکھو 2 لفظوں میں جواب، اور کیا پیارا جواب۔ فرماتے رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا، فرماتے جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہوا، وہیں سے یہ چیز بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے امام کے روزے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ 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 اکبر۔ کیا جام بھر بھر کر کے علم اور عشق اور محبت کے رکھ دیے ہیں امام نے۔ اور آگے فرماتے ہیں روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہے، مگر اب دیکھو حد کراس نہیں کرنی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، حدیں ہیں، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے روٹی پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہے مگر پھینکنا منع ہے، پھینکو مت۔ آگے فرماتے ہیں ان کا پاؤں کے نیچے آنا یا ناپاک جگہ گرنا سخت شدید مواخذہ کا موجب۔ اگر تم نے اسی سال ثواب کی نیت سے بھی روٹیاں پھینکنی شروع کر دی تو ناپاک جگہ گری یا نیچے گری تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ بانٹنا ضرور ہے مگر وہ بھی طریقے سے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ سخت پکڑ کیوں ہوگی اگر روٹی نیچے گر گئی یا ناپاک جگہ گر گئی۔ فرماتے ایک تو روٹی کی بے حرمتی جس کی تعظیم کا حدیث میں حکم فرمایا، سرکار نے معاشہ صدیقہ کو فرمایا تھا نا اس کا احترام کرو، یہ جس گھر سے چلی گئی واپس نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک تو روٹی کی بے حرمتی ہوگی جب نیچے پھینکو گے یا ناپاک جگہ پر ڈالو گے،
جس کی تعظیم کا حدیث میں حکم فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ نیاز کی چیز کی بے توقیری، نیاز کی چیز معظم ہوتی ہے، نیاز کی چیز کی بے توقیری، نیاز کی چیز تو پھر اور زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمہیں نیکیاں بھی کرنی ہیں، تسبیح بھی پڑھنی ہے، صدقات و خیرات بھی کرنا ہے، تمہیں روزے بھی رکھنے ہیں، گرمیوں میں شربت اور سردیوں میں چائے پلانی ہے، کھچڑا، پلاؤ، جو کچھ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا لذیذ سے لذیذ اور بیش قیمت، یعنی یوں نہیں کہ شربت اب زیادہ لوگوں کو پلانا ہے تو بس پانی ہی پانی ہو، یا چائے بھی پلانی ہے تو پھر اس میں دودھ نام کو نہ ہو، نہیں، لذیذ سے لذیذ اور بیش قیمت کریں۔ اور فرماتے یہ سارا کچھ کھلا پلا لو، روزے رکھ لو، تو ان سب کا ثواب سید الشہداء کی روح کو پہنچا دو۔ یہ ہے سنی طریقہ، ڈھول ڈھمک کے سنیت نہیں ہے، باجے تاشے سنیت نہیں ہے، خرافات بےہود کیا سنیت نہیں ہے، عجب قسم کے تراشے خراشے یہ سنیت نہیں ہے۔ سنیت کیا ہے یہ امام اہل سنت نے بتائی ہے، اور اسی سنیت کی محبت کے لیے امام حسین نے کربلا سے پیغام دیا کہ ہم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ، فرماتے ہیں ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین، ادھر انہوں نے کیا لکھا والجماعت والوں نے کہ بروایات صحیحہ ہو تو بھی جائز نہیں۔ جی لوگ اپنی دکان کا ٹریڈ استعمال نہیں کرنے دیتے، ہم 1400 سال کی ستھری چادر کسی کو کیسے استعمال کرنے دیں، اور وہ بھی عقیدہ گندا ہی رکھے پھر بھی اوڑھ لے۔ بروایات صحیحہ پڑھیں تو بھی رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے امام حسین کی یاد کرنا۔ اب یہ امام اہل سنت کے امام فرماتے ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین ریحان رسول علیہ السلام بر وجہ جائز روایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ سے ضرور نور عین نور ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ والجماعت والوں میں اور سچے سنیوں میں، ادھر بروایات صحیحہ بھی ناجائز اور ادھر بروایات صحیحہ نور علی نور۔ ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ایک جگہ سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، اب یہاں کچھ خطیبوں کو بھی نصیحت ہو رہی ہیں، واعظوں کو بھی، مقرروں کو بھی، کہ انہوں نے ذکر کربلا کرنا کیسے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرات کرام کے فضائل و مناقب، مراتب و مناسب روایات صحیحہ معتبرہ سے بیان کرنا سنانا عین ثواب و سعادت ہے۔ ادھر کیا کہا نور علی نور، ادھر کیا کہا سنانا اور بیان کرنا عین ثواب و سعادت، اور ذکر شہادت شریف بھی عین ثواب اور سعادت۔ فرماتے ہیں لیکن جبکہ مقصود ان کی اس فضیلت اور ان کے صبر و استقامت کا بیان ہو، یعنی بیان یوں نہیں کہ لوگوں کو رلانے کے لیے، غم پروری کے لیے، کہ غم پیدا کرنا ہو، نہیں، اس لیے بیان کرو کہ اس سے لوگوں کو نصیحت ملے کہ بڑی بڑی آزمائشوں پر صبر کیسے کرنا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں پر دین پر جم کر کیسے رہنا ہے، اس لیے بیان کرو ذکر شہادت کربلا۔ آگے فرماتے مگم غم پروری کا شرع شریف میں حکم نہیں ہے، غم پروری کا شرع شریف میں حکم نہیں ہے، غم و ماتم کی مجلس منانے کی اجازت، نہ ایسی باتیں کہی جائیں، نہ غم و ماتم کی مجلس منانے کی اجازت، یعنی غم پروری کا شرع شریف میں حکم بھی نہیں، نہ غم و ماتم کی مجلس منانے کی اجازت، کچھ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں نہ ایسی باتیں کہی جائے جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو، یہ خاص بات ہے،
نہ ایسی باتیں کہی جائے جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی، کہ یوں اس طریقے سے بیان کرنا کہ معاذ اللہ رب العالمین امام حسین وہاں بھول سے چلے گئے، یا معاذ اللہ وہ موت سے ڈر رہے تھے، یا اچانک ان کے اوپر اس طرح ہو گیا ورنہ وہ بالقصد اور ارادہ نہیں گئے تھے، اس قسم کی باتیں کرنا، فرماتے جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہوں ایسی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ سے دوسری جگہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا روایات صحیحہ بر وجہ صحیحہ بیان کی جائیں اور غم پروری وغیرہ ممنوعات شرعیہ نہ ہو، غم پروری اور ممنوعات شرعیہ یعنی شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ نہ ہو تو ذکر شریف باعث نزول رحمت الہی ہے۔ ادھر کیا کہا نور علی نور، ادھر کیا کہا عین ثواب و سعادت، اور ادھر کیا کہا باعث نزول رحمت الہی۔ یہ ہے سچا سنی ہونا۔ اور وہ ادھر والجماعت والے کہ وہ کہتے ہیں بروایات صحیحہ بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کہ سچا سنی ہے کون؟ کربلا سے جن کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ ہم جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہی سچا سنی ہے۔ اب دیکھو آگے، یہاں بس اس بات پر اسٹاپ میں کر رہا ہوں، مزید حوالے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اب ایک دوسرا طریقہ اہل سنت کا ذکر اہل بیت کا، اور وہ بھی امام اہل سنت کی عبارات سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لکھا کہ ان 10 دنوں میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا یہ کیسا ہے۔ خلیل صاحب میں ایک جگہ بیانات کے لیے تقریباً 5-7 سال تک گیا اور اچھا خاصا ماحول بن گیا، لوگ خرافات سے بچ گئے، ذکر اہل بیت، ان کے نام کی نیاز، ایصال ثواب، اتنا خوبصورت ماحول۔ اچانک کچھ سالوں بعد ایک پیر صاحب در آئے اور انہوں نے آ کر کے ایسا بیان کیا کہ سارا معاملہ تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں میں سوائے اہل بیت کے کسی کا ذکر مت کرو۔ اب یہ بیچاری لا علم عوام تھی، خوب نعرے لگائے کہ یہ تو محبت اہل بیت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، یہ تو کسی اور کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن کیا پتا کہ اس میں رفض کا کیسا زہر گھول کے پلا دیا، جس میں ابو بکر و عمر عثمان کے ذکر کو روک دیا اور ان کے ذکر کو روک کر کے ذکر اہل بیت کی بات کی۔ تو میں نے پھر اس کو تلاش کیا سنیوں کے امام کی کتاب میں کہ امام آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے والوں کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا۔ سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، سوال کیا ہے؟ بطریق روافظ بغیر ذکر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل سنت کے واسطے واقعات کربلا بیان کرنا کیسا ہے؟ رافضیوں کے طریقے کے مطابق خلفائے راشدین کا ذکر چھوڑ کر ذکر اہل بیت کرنا، ذکر کربلا کرنا، یہ کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے سوال؟ اور پھر آگے دوسرا سوال یہ کیا کہ چونکہ کربلا میں امام حسین کے 3 صاحبزادے، حضرت مولا علی کے 3 صاحبزادے وہ بھی تھے جن کا نام مولا علی نے ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا تھا۔ مولا علی کو کتنا پیار تھا اپنے یاروں سے کہ اپنی اولاد کا نام بھی انہوں نے اپنے یاروں کے نام پر رکھا۔ لیکن آپ کو کبھی ذکر اہل بیت کے وقت ان تینوں کے ناموں کے بارے میں نہیں، آج شاید پہلی بار سن رہے ہو کہ مولا علی کے بھی 3 فرزندوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا۔
تو کہا کرو لوگوں سے کہ ان کا ذکر آج کر دینا، ذکر اہل بیت میں جو کربلا میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے جو 3 مولا علی کے فرزند تھے ان کا ذکر کیجیے۔ مولا امام حسین کے قدموں میں جنہوں نے جان دے دی، ان کے ذکر سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے؟ جن 3 بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کے قدموں میں جان دے دی، ان کے ذکر سے امام خوش نہیں ہوں گے؟ اب بات یہ پوچھی گئی کہ خلفائے راشدین کا ذکر چھوڑ کر واقعات کربلا پڑھنا بطریق روافض، اور پھر یہ کہ فرزندان مولا علی ابو بکر، عمر، عثمان کا ذکر بھی نہ کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو کمال ہی کرتے ہیں، آپ نے بہت دور سے اس بات کو لیا، ایک ایک لفظ سننا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر اہل بیت بغیر خلفائے راشدین کی تم بات کر رہے ہو تو سنو، افضل اذکار ذکر الہی ہیں، یعنی سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر کس کا؟ بولو نا، سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر، اور آگے فرماتے ذکر الہی میں سب سے افضل نماز۔ جتنے بھی ذکر ہیں ان میں سب سے افضل ذکر ذکر الہی، اور ذکر الہی میں بھی سب سے افضل ذکر نماز۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر نماز بھی بطور روافض پڑھی جائے گی ناجائز و ممنوع ہے۔ بطریق روافض ذکر اہل بیت کی بات کر رہے ہو، سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر تو خدا کا ذکر ہے، اور اس میں بھی سب سے افضل نماز ہے۔ جب وہی ذکر بطریق روافض کرے تو وہ ادا نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا، تو ذکر اہل بیت بطریق روافض کیسے قبول ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آگے امام نے کمال کرتے ہوئے فرمایا، اور مجالس محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہیں، جس سے تجدید حزن و ملال، تجدید حزن و نوحہ باطلہ مقصود، اور اکاذب و موضوعات سے تلویث موجود، خود حرام ہے۔ یعنی ایسا ذکر شہدائے کربلا کرنا جس سے غم پیدا کرنا مقصد ہے، رلانا پٹانا مقصد ہے، جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کے بیان کرنا مقصد ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے ذکر کرنے سے ثواب تو کیا ملے گا، یہ خود حرام ہے۔ اب آپ نے غور کیا، اعلیٰ حضرت نے 3 جگہ جو حوالے دیے نا، اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ذکر شہادت بروایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ۔ تو یہ سنی خطیبوں کو بھی یہ معتبرہ معتمدہ مستندہ سمجھنا چاہیے کہ یہ امام ہے نا سنیوں کے، جن کے بارے میں امام حسین نے کہا ہم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو معتمدہ معتبرہ مستندہ یہ کیا ہیں؟ جہاں سے چاہا اٹھا کے بیان کر دیا۔ اب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا شوق کہ بھائی ہمیں ہر بار نئی بات بیان کرنی ہے، تو نئی کے شوق میں وہ کہیں سے بھی لے آتے ہیں۔ حالانکہ میں اتنے سالوں سے تقریر کر رہا ہوں، جب ہم ڈوبتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو نئے کی کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارا ذوق بھی ہو، اور طلب کرنے کے لیے وہ ہمارا ذوق کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بندے کو اس کے ساتھ اس میں منہمک رہنا چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں جو آج آپ سن رہے ہیں شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے، تو یہ ہے نا سارا، میں خود 10 سال سے قسم بہا رہا ہوں۔ تو نیا اگر ہے کہ جو عوام تک نئے سے نیا پیغام سنیت کا پہنچے تو کمی نہیں ہے، لیکن ضرورت اگر ایک ہی چیز کی ہر جگہ ہے تو ایک چیز کو 10 جگہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں جو حافظ قرآن ہے انہیں پتہ ایک آیت 10 15 جگہ پر آئی، جس کو متشابہات کہتے ہیں، تو حالانکہ حکم تو ایک ہی آیت میں آ گیا تھا، مگر 10 بار ضرورت پڑی تو وہ آیت رب نے 10 مرتبہ نازل فرمائی۔ تو ذکر اہل بیت یہ تو سنیوں کی روح کی غذا ہے،
ہمارے ایمان کی جان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ذکر اہل بیت میں طریقہ اہل سنت کیا ہے؟ محبت اہل بیت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، مگر یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حب اہل بیت کی شرائط کیا ہے؟ نماز جیسی اہم ترین عبادت بھی بغیر فرائض و شرائط کے ادا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی ہے، پھر محبت اہل بیت کو بغیر شرائط کے ادا کیا جائے تو کیسے قبول ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات بتانا ضروری ہے، اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرو، لیکن کسی ایک صحابی کا بھی بغض آ گیا تو یہ محبت کام نہیں آئے گی، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ چونکہ یہ بطریق اہل سنت ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ سنی آل پاک کا بھی غلام، اصحاب رسول کا بھی غلام ہے، اور دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے تو صراط مستقیم، اور یہی رفض و خروج کی افراط و تفریط سے پاک، اور اسی کو سنیت کہتے ہیں، اور یہی امام حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے بطریق اہل سنت چلنا ضروری ہے۔ اب اس پر میں اگر آپ لوگ بیٹھیں تو ایک دو حوالے اور بھی پڑھ دوں کہ رافضیت کے مقابلے میں اہل سنت کیا، وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ذکر اہل بیت اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن اب خارجیت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، والجماعت والوں کا، کہ یہ خارجی سنی نہیں ہے، کیونکہ کربلا والوں سے ان کو پیار نہیں ہے۔ پیار کہاں نہیں ہے وہ میں نے حوالے پڑھ کے آپ کو سنا دیے۔ اب وہ یزید جس نے شہزادہ رسول علیہ السلام پر ظلم کیا، خاندان اہل بیت پر ظلم کیا، مسجد نبوی کو ویران کیا، ہزاروں صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، کئی دنوں تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز رکی رہی، گھوڑے منبر اطہر کے قریب باندھے اور اس کی لید منبر رسول پر گری، اتنا زیادہ ظلم کیا۔ اب خارجی کہہ رہا ہے کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ متقی ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے، تو ان رفض و خروج دونوں سے نکل کر صراط مستقیم سنیت پر آنے کا نام ہی سچی حسینیت ہے۔ جنہیں بطریق اہل سنت کا پابند کیا گیا ہے، ان کی باتیں سنو تو وہ سنیوں کو اہل بیت کا سبق سکھا رہے ہیں کہ تم محبت نہیں کرتے ہو۔ بات ایسی ہوتی ہے کہ گویا سنی خارجی ہو گیا ہے، محفل میں بیٹھنے والے ایسا تاثر لے کے جاتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہوں گے اس چیز کو، کریں نہ کریں، ہم کوئی بڑے تو نہیں ہیں لیکن ہمیں بعض کی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھنا، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہیں، جس کو سنیت، حسینیت کربلا سے چل کر ہمارے تک پہنچی ہیں، ذکر اہل بیت بطریق اہل سنت، نہ روافظ نہ خوارج، دونوں سے پاک، یوں ہم چلیں گے انشاءاللہ الرحمن، پھر سجدوں کی بھی لذت ہے، تسبیح کی بھی لذت ہے، پھر روزوں کا بھی ثواب ہے، ہر عمل صالح کا ثواب ہے۔ اس لیے ساتھیوں، ان چیزوں کو یاد رکھو، اپنی زندگیوں میں شامل کرو، اور پھر کربلا والوں کے آخری سجدے، ان کی نماز، ان کے قرآن کی تلاوت، ان سب کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے خوب سے خوب تر نیکیاں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔